پاکستان کی اکانومی لگاتار ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 16.2 ارب سے کم ہوتے ہوتے لگاتار پہنچ گئے ہیں 7.5 ارب ڈالر سے بھی کم۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو ذخائر ہیں ان کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے، اور اگر مزید 2 ہفتوں کے اندر 50 کروڑ ڈالر پاکستان اور خرچ کر دیتا ہے تو پاکستان کے پاس صرف وہ پیسہ رہ جائے گا 6 ارب ڈالر جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں دوست ممالک نے رکھوایا ہوا ہے، عرب ممالک نے اور چائنا نے۔ وہ پیسہ جو انہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں رکھوایا ہوا ہے، جس پیسے کو ہم خرچ نہیں کر سکتے، تو پھر پاکستان چل کیسے رہا ہے؟ یہ سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا۔ پاکستان اس وقت صرف اور صرف چند بڑے خوفناک قسم کے جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں پبلک کے اوپر، ان پہ چل رہا ہے۔ یعنی جو بجلی کے بل وصول کیے جا رہے ہیں وہ کئی گنا زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ عام آدمی پہ دباؤ اور بوجھ ڈال کے خرچہ حکومت کا نکالا جائے، وہ پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو جیسے روک دیا گیا ایک جگہ پہ، یعنی جس وقت $125 فی بیرل سے زیادہ کا پیٹرول تھا تو بہت سستا مل رہا تھا، 70% کم قیمت میں مل رہا تھا، بہت کم قیمت میں مل رہا تھا، 50% لگ بھگ کم قیمت میں مل رہا تھا۔ اور جس وقت یہ پہنچ گیا ہے $75 تک، یعنی 50 روپے غالباً سستا ہو گیا ہے، تو اب یہ لگ بھگ 50% زیادہ قیمت میں مل رہا ہے، تو یہ 100% مہنگائی ہے۔ یہ جو اضافی پیسہ ہے کہ ڈالر کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہونے کے باوجود وہ ریلیف پاکستانیوں کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اس حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے لیٹر یا اس سے کم میں بیچیں گے، 70 روپے لیٹر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول بیچیں گے، اور ڈالر کو 100 روپے کے اوپر لے آئیں گے۔ ڈالر پہ اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں سنبھال سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے عمران ریاض صاحب کی یہ سٹوری سنی، اس کے بعد عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم نے اسمبلیاں کب توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو گروپ ہے جو عاصم منیر صاحب کا ہے، اس کے اندر کیسے عمران خان کے حامی گھس گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معیشت کے اوپر اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو وہ یہ طعنے مار رہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مفتاح اسماعیل سے پوچھا جائے کہ انہوں نے معیشت کے اندر کیا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو الزام دیتے تھے، عمران خان کو سارا برائیوں کی جڑ قرار دیتے تھے، لیکن اب آپ خدا کی شان دیکھیں کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اس وقت اگر سیاست کا کوئی سلطان ہے تو وہ عمران خان ہے، اگر وہ اس وقت الٹا بات بھی کرتے ہیں تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو سونا ہو جاتی ہے، ویسے کام ہو رہا ہے۔ پہلے ان سب نے کہا کہ یہ پیٹرول سستا دے رہا تھا، پیٹرول بہت زیادہ سستا دے رہا تھا عالمی دنیا سے، لیکن تسلیم کر گیا سارا کچھ۔ اس وقت مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار دونوں دست و گریباں ہیں، کیونکہ جتنی معیشت کی تباہی انہوں نے کر دی ہے، اور پھر مفتاح اسماعیل سے سارے انہوں نے ریٹس بڑھا کے اور ایک شرلی چھوڑی اسحاق ڈار۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے ایک شرلی چھوڑی کہ یہ آ کے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گا، یہ یہاں آ کے معیشت ٹھیک کر دے گا۔ اور اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ ڈالر تو مجھ سے ڈر گیا ہے، میں لندن سے آیا ہوں تو جب میں پاکستان اترا ہوں تو 10 روپے ڈالر سستا ہو گیا ہے، یعنی روپیہ سستا ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں۔ تو اگر اسی طرح ڈالر نے آپ سے ڈرنا ہے تو پھر تو آپ بار بار جائیں اور واپس آئیں اور ڈالر نیچے جائے گا۔ اتنی یہ لوگ بیوقوف ہے جو یہ صاحب اقتدار ہے یا جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، ان کا اتنا دماغ کام نہیں کرتا کہ ڈالر نیچے کیسے آ رہا ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، آپ کی گروتھ بڑھ رہی ہے، آپ کی کوئی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہے، ڈالر کیسے نیچے آ رہا ہے؟ لیکن سمجھ سے باہر ہے۔ عوام کی انہوں نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ جس طرف یہ لے کے جائیں تو عوام چلی جاتی ہے۔ آپ عمران خان کے دور پر کمپیریزن کریں، 6% کی گروتھ ابھی -1% پہ ہے۔ اس طرح ایکسپورٹ کا آپ اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو وہ سارا ڈکلائن ہے۔ اس کے بعد ریمیٹنسز کا آپ دیکھیں تو وہ ساری جو ہے نا بیٹھ چکی ہے۔ باقی ساری انڈیکیٹرز آپ دیکھیں، فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ کرونا کا جتنا بدترین بحران تھا، اس بحران کے اندر بھی یہ ملک اتنا نہیں ڈوبا، اس ملک کی معیشت اتنی نہیں ڈوبی جتنی اس وقت ڈوب رہی ہے۔ 16.2 ارب ڈالر سے جو ریزرو فارن ایکسچینج وہ ابھی 7.5 کے قریب آ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح ملک کو نوچا جا رہا ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ $125 فی بیرل کے حساب سے عمران خان پیٹرول لے کے 137 میں دیتا رہا، یہ لوگ $73 فی بیرل کے حساب سے لے کے اور 225 سے اوپر دے رہے ہیں۔ اس طرح ڈیزل دیکھ لیا آپ، اس طرح میڈیسن کی جو پرائسز ہے وہ دیکھ لیا آپ، ملک بالکل ڈیفال کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے۔
ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ اب یہ اسحاق ڈار نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ڈالر ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، جبکہ یہی اسحاق ڈار کہتے رہے کہ ڈالر کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے۔ اگر 200 سے نیچے ہے تو پھر یہ اوپر کیوں گیا ہے؟ اس کا جو پیسہ وہ کس نے کمایا؟ وہ کون سا مافیا جس نے پیسہ کمایا اس کو سامنے آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کل ایک بیان دیا تھا جس کا اپوزیشن نے نیگیٹو جو ہے نا مطلب نکال لیا، لہٰذا اب ان سے مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے الیکشن کی وہ ڈیٹ دے دیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اور اس مذاکرات کی پیشکش کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے کچھ لوگ اس چیز کو تانے کے طور پہ لے رہے اور تانے مار رہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے تو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اسی دسمبر کے اندر انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا عندیہ دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں یا اسمبلیاں واقعی توڑی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کی ٹیم میں عمران خان کے حامی لوگ کیسے مطلب پینیٹریٹ ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فوج یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، وہ نیوٹرل ہو جائیں، سیاستدانوں کو چھوڑیں کہ یہ اپنے فیصلے خود کریں، ملک کو انہوں نے کیسے اٹھانا ہے وہ یہ خود کریں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو عمران خان مخالف گروپ ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو دبا کے رکھا جائے، لیکن جو ایسا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نیوٹرل ہیں تو پھر ہمیں نیوٹرل چھوڑ دینا چاہیے، پھر جو عمران خان کے خلاف کارروائیاں انہیں روک دینی چاہیے۔ وہ بیسیکلی عمران خان کا حامی گروپ نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم نیوٹرل ہیں اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے سارے لوگوں کیسز سے بری کیا، نواز شریف کو، حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، باقی ساری جو پلٹون ہیں اس کو اگر ہم نے کیسز سے یا پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے کیسز سے بری کیا، تو اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کسی کو کیسز میں الجھائے اور کسی کو کیسز سے بچائے، یہ بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل کر لے، اپنے آپ کو نیوٹرل کر لے، وہ اپنے فیصلے خود کر لے۔ یہ بیسیکلی بعض دفعہ کسی کی نیوٹرلٹی آپ کے حق میں چلی جاتی ہے، یہ ان کا عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو اس کا بینیفٹ مطلب الٹیمیٹ عمران خان کو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس کی پاپولیرٹی ہے، اس وقت اگر سیاست کا کوئی سلطان ہے تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ عوام کی جو اکثریت ہے وہ اس حکومت اور اس کی جو مہنگائی ہے، اس کی جو بربادی ہے، اس سے تنگ آ چکی ہے، لہٰذا وہ ساری عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو یہ عمران خان کا بینیفٹ ہے، اور یہ سارا جو مطلب سینیریو ہے یہ اس کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔